ایک آدمی آیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں, بینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائد. اچانک ایک آدمی آیا, اس نے نماز پڑھی, اور نماز پڑھنے کے بعد فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا اللہم اغفر لی ورحمنی, میرے رب مجھے بخش دے, میرے اوپر رحم فرما. یہی دونوں چیزیں تو ہیں. جب بندہ اللہ سے کہتا مجھے معاف کر دے, مجھ سے غلطی ہو گئی میرے رب, اور میرے اوپر رحم فرما, میں قابل رحم. اللہ کیوں نہیں سنے گا؟ اللہ سنتا ہے. اس آدمی نے نماز پڑھنے کے بعد فوراً دعا کی, اللہم اغفر لی ورحمنی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عجلت ایھا المصلی, اے مصلی تو نے جلدی کر دی. ایسے دعا نہیں مانگی جاتی. اب دعا کا ادب بتایا کیسے. اذا صلیت, جب تم نماز پڑھ چکو, فقعدت, اور بیٹھے رہو, فاحمد اللہ بما هو اہلہ, اللہ تبارک و تعالی کی بہت تعریف کرو. یہ تعریف پہلے اللہ کی. تو بڑی شان والا, تو بڑی عزت والا, تو تمام صفات کمالیہ سے متصف, تمام عیوب و نقائص سے مبرہ, تو غافر الذنب, تو قابل التوب, تو آز, تو اکرم, تو احد, تو صمد, تو رب العالمین, تو ارحم الراحمین, تو ذو العرش المجید, تو فعال لما. اب اللہ تبارک و تعالی کی تعریف آپ کیجئے. تعریف کرنی بھی تو نہیں آتی ہے, سب سے بڑی مصیبت تو یہ. سائنس کے فارمولے, میتھمیٹکس کے فارمولے ہم سب کو یاد ہے, اللہ کی تعریف کرنی نہیں آتی. اب لات جوتے نہیں کھاؤ گے تو کیا ہوگا. فاحمد اللہ بما هو اہلہ, پہلے اللہ کی تعریف کرو. ثم صلی علیہ, میرے اوپر درود بھیجو, پھر درود شریف پڑھو. اللہ کی تعریف کے بعد میرا حق ہے, میرے اوپر درود بھیجو, یہ میرا حق ہے, وہ اللہ کا حق ہے, اس کی تعریف. اور پھر میرے اوپر درود بھیجو, اللہ اور اس کا رسول. صلی علیہ, میرے اوپر درود بھیجو, اللہ کی خوب تعریف کرو, پھر نبی پر درود بھیجو, پھر اس کے بعد دعا مانگو. کہتے ایک اور آدمی آیا, اس نے نماز پڑھی اور اس نے یہی کیا, فحمد اللہ, اللہ کی تعریف کی, وصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایھا المصلی ادعو تجب, اے مصلی یہ دعا کا ادب ہے, اللہ کی تعریف, اس کے بعد مجھ پر درود, اب مات قبول کیا جائے گا. ادعو تجب, تو یہ دعا کا ادب ہے. سمجھ گئے نا دعا کا. تو کتنی چیزیں ہماری دعاؤں میں نہیں. ایک تو دعا کی حقیقت ہمیں معلوم نہیں ہے, اور دعا کی روح معلوم نہیں ہے, دعا کا ادب معلوم نہیں ہے. کیسے دعا قبول ہوگی؟ میں نے ضروری سمجھا کہ اس عنوان کے اوپر میں آپ سے گفتگو کروں اور دعا کی حقیقت اور دعا کی اہمیت آپ لوگوں کے سامنے واضح کروں, تاکہ معلوم ہو کہ دعا کہتے کس کو ہیں, دعا مانگی کیسی جائے, دعا کی روح کیا ہے, دعا کے آداب کیا ہیں, تاکہ آپ اس طریقے سے دعا مانگیں. ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے. بغیر طریقے کی کوئی چیز آدمی کرے گا تو کیسے وہ درجہ قبول تک پہنچے گا.